شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باپ کی شکایت کی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے اجازت لیے بغیر میرا مال اور میرا پیسہ خرچ کرتا ہے اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتا۔ یہ سن کر حضور نے اس کے باپ کو بلوا بھیجا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ بیٹے نے حضور کے سامنے اس کی شکایت کی ہے تو وہ اپنے گھر سے حضور سے ملنے کے لیے نکلا۔ جب راستے میں چڑھ رہا تھا تو دل میں ایک درد تھا اور چہرے پر مایوسی کے اثرات تھے، اور وہ اسی حالت میں کچھ اشعار اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ حضور کی خدمت میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ اچانک آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ، ان کا مسئلہ بعد میں حل کرنا، پہلے آپ وہ اشعار سننا جو بوڑھا باپ راستے میں پڑھ رہا تھا۔ جب بوڑھا باپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اس بوڑھے باپ سے کہا کہ میں تمہارا مسئلہ بعد میں حل کروں گا، پہلے تم مجھے وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں پڑھ رہے تھے۔ بوڑھا حیران ہوا، لیکن جانتا تھا کہ خدا نے اس کے دل کے درد کو سنا ہے اور اس بات کو حضور تک پہنچایا ہے۔ حضور نے کہا کہ تم مجھے پہلے وہ اشعار سناؤ۔ چنانچہ بوڑھے باپ نے وہ اشعار سنانا شروع کر دیے، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے: اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے میں نے محنت کے لیے اپنی کمر کو کس لیا۔ خود بھوکا رہ کر تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا تھا، خود پیاس سے تڑپتا لیکن تجھے وقت پر پانی پلاتا، خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا لیکن تجھے اچھا لباس پہناتا، خود گیلے بستر پر سو جاتا لیکن تجھے اچھے بستر پر سلاتا۔ میری ان آنکھوں میں ایک خواب تھا کہ کب تو جوانی کی دہلیز کو پہنچے گا اور کب بچپن سے بڑا ہوگا اور آگے چل کر اپنے باپ کے لیے سہارا بنے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت نے اچانک کروٹ لی۔ آج میں کمزور ہوا، میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی، میرے جسم کے بال سفید ہو گئے اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ آج جب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے تو آ کر میری شکایت حضور سے کرتا ہے۔ یہ تھے بوڑھے باپ کے وہ اشعار۔ جب اس کے اشعار ختم ہوئے، اس نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر حضور کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور کے چہرے سے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے باپ کے اشعار کو سن کر فیصلہ سناتے ہوئے بیٹے سے کہا: انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ یہ تیرے باپ کا حق ہے۔ تیرے مال کے اندر تیرے باپ کا حق ہے، چاہے اسے استعمال کر لے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، تجھ پر اور تیرے مال پر تیرے باپ کا حق ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ بے شمار آیتوں کے اندر خدا تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار احادیث میں ماں باپ کی قدر اور ماں باپ کا مقام بیان فرمایا ہے۔ کاش اولاد ماں باپ کی قدر کو سمجھتی۔ دنیا کے اندر ہر رشتہ کبھی نہ کبھی اپنے احسان کو جتلاتا ہے اور اپنے احسان کو بیان کرتا ہے، لیکن ماں باپ کا وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے وہ کبھی اولاد کے سامنے اپنے احسان کو نہیں جتلاتے۔
ماں باپ اولاد کی خاطر جو قربانیاں دیتی ہیں، کوئی ماں باپ اولاد کے سامنے اپنی قربانیوں کو بیان نہیں کرتے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے مقام کو سمجھو۔ آج تم جیسا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، ویسا ہی معاملہ کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارے لیے سہارا بنے، تو سب سے پہلے تم اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بنو۔ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ماں باپ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔